گھر میں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ بھائی میرے بچے چھوٹے تو وہ پڑھتے مطلب لیکن اس کو کچھ بھی بچے پڑھتے نہیں آپ کہہ رہی ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا مطلب جو قاری صاحب کو بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی پڑھاتے ہیں لیکن وہ بھی ایک شکایت کرتے کہ سمجھ میں نہیں آتا. تو میں کہہ رہی تھی کوئی ایسا وظیفہ بتا دی کہ اس کی نا وہ پڑھائی میں تھوڑی تیز ہو جائے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، لیکن زیادہ پریشان نہ ہو، سب بچوں کا یہی حال ہے. موسٹلی بچوں کو سمجھ نہیں آتا، وہ اس کی بہت سی ریزنز ہیں. جب سے موبائل آیا ہے تب سے بچے پڑھائی میں نہیں انٹرسٹ لیتے کیونکہ ذہن ایمٹی نہیں رہتا، وہ سب کچھ. چلیے اینی وے، بہت شکریہ بہن آپ نے کال کیا. میں مفتی صاحب سے کہتا ہوں، سر فرمائیے. بچوں کو اچھی خوراک دیں. جی یہ جو سلانٹیاں اور چپس اور جنک جنک فوڈ، برگر اور یہ شوارمے، پیزے، ان سے بچائیں بچوں کو، تو بچوں کا حافظہ خود بہت تیز ہو جائے گا. بھٹی صاحب اب آپ کی بات پہ سن کے سب نے کہنا پھر نہ ہی سمجھیں، نہیں سمجھیں کیونکہ بچے باز ہی نہیں آتے اس چیز سے. اچھا آپ حسن اتفاق دیکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہماری مسجد میں آتا ہے، جی بہت پیارا سا کیوٹ سا، جب پھر ڈال کے ملتا ہے آ کر تو اس کو میں حال پہ پوچھتا ہوں، تو میں پوچھتا ہوں کیا کھایا، تو کہتا پراٹھا کھایا. اس کے والد کہتے ہیں ہم نے اس کو بسکٹ، چاکلیٹ، چپس کچھ بھی نہیں کھلایا، اس کو گھر میں بنا کر انڈا دیتے ہیں، میٹھا کبھی نمکین، ماشاءاللہ، پراٹھا دیتے ہیں، پراٹھا کھاتا ہے. تو وہ جب بھی آئے نا میں پوچھتا ہوں کیا کھایا تھا، وہ میں اس کو پوچھوں چاکلیٹ کھانا ہے، کہتا ہے نہیں. میں کہوں گا آؤ تو میں بسکٹ لے کے دیتا ہوں، کہتا ہے نہیں پراٹھا کھایا. تو بچوں کو آپ نے خود عادت ڈالنی ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. ٹھیک ہے، تو ان کو اچھی خوراک دیں، بادام کھلائیں، دودھ پلائیں، ان کو لسی دیں، ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، لسی پلائیں، تو انشاءاللہ حافظہ خود بہت تیز ہو جائے گا. ان کو فریش فروٹ کھلائیں تو انشاءاللہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ ماں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ والی دعا کیا کریں. رب زدنی علما، یہ والی دعا کر کے بچوں کو دم کیا کریں. تو بچوں کو موبائل سے ذرا دور رکھیں تو انشاءاللہ بچے خود بہت تیز. بچے ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، بچے تیز ہیں، بچوں کا دماغ بہت چلتا ہے. آپ موبائل کی وہ اپلیکیشن نہیں کھول سکتے جو وہ کھول کے استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے بچوں کا قصور نہیں ہے، بچوں کو صرف ٹائم پر آپ کنٹرول کر لینا کہ بچے اپنا ٹائم صحیح سپینڈ کریں تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں ہو جاتی ہے کہتی ہیں، وہ تو برداشت کرنے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کو حوصلے سے برداشت کریں تو پھر ہی بات بنتی ہے. اور اگر ہر بات پر عدالت سجا لیں کہ میں نہیں جانے دوں گا، میں نہیں جانے دوں گی، میں نہیں چھوڑوں گی، میں نہیں چھوڑوں گا، اس کو تھوڑا درگزر پھر نہیں کام چلتا. ٹھیک ہے، کچھ باتوں پر آپ مسکرا کے اگنور کر دیا کریں، کچھ پر دوسرا بھی اگنور کرے گا. چلیں آپ کہہ دیں کہ ہمارے گھر میں اگر لڑائی ہے 100% تو 50% تو میرا ہے نا، 50% دوسرے کے ہوں گے. چلیں آپ کہہ لیں کہ 70% مخالف فریق کے ہیں اور 30% میرا حصہ ہے. تو آج سے اگر آپ تہیہ کر لیں کہ اپنا 30% تو میں چھوڑ رہی ہوں، تو آپ کے گھر میں 30% تو سکون آ گیا نا. اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیں، اگنور کرنا شروع کر دیں. چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے مخالف فریق کہہ رہے یار یہ تو آپ مسکرا کے بات کرتی ہیں. بٹی صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ ایک تعویذ لکھتے ہیں، یہ تعویذ لکھتے ہیں لیکن بتاتے نہیں، وہ والا تعویذ بتا دیں جو دانتوں کے نیچے رکھنا ہے تو پھر وہ کام چل جائے گا. وہ دانتوں کے نیچے رکھنے والا تعویذ یہی ہے کہ زبان کو آپ کنٹرول کر لیں، بریک لگا لیں تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی، گھر پر سکون ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ.